سلام سامعین، پیش خدمت ہے آپ کے اپنے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پہ حمید فریدی سیریز کا یہ ناول رائفل کا نغمہ پارٹ 13۔ شام تک نیلم اسی کمرے میں بیٹھی اس کاغذ کے ٹکڑے کے ساتھ سر کھپاتی رہی تھی، لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کیا، لیکن اسے فریدی پہ بہت زیادہ اعتقاد تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر فریدی نے کہا ہے کہ وہ اس کاغذ پہ جو بھی بے سروپاہی صحیح لکھا ہے غور کرے تو یقیناً اس میں کوئی مطلب پوشیدہ ہوگا۔ آخر وہ تھک ہار گئی تھی۔ اسی کمرے میں تقریباً رات میں 9 بجے فریدی نے اسے انٹرکام پہ کال کیا تھا۔ بیبی تم کب تک تیار ہو جاؤ گی؟ میں بالکل اب بھی تیار ہو سکتی ہوں بابا۔ بہت جلد انکل۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھو ایسا لباس زیبتن کرو جو تمہیں تیز دوڑنے میں باز نہ رکھ سکے۔ اوکے۔ نیلم جب روانہ ہوئی تو اس کی جسم پر جین اور جیکٹ تھی۔ اس نے اپنے ساتھ ایک 2.5 کا براؤنی پستول بھی رکھا تھا۔ یہ دونوں ٹیکسی کر کے پارک تک آ گئے تھے اور اس کے بعد ٹیکسی کو چھوڑ کے پارک کے اندر چلے آئے۔ کیا ہم کو یہیں تک آنا تھا؟ نیلم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں، یہاں سے میں آگے ایک پیغام کا انتظار کروں گا، فریدی نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پہ اپنے نئے اسسٹنٹ کا نام لیا جس کا نام امر سنگھ تھا۔ امر سنگھ، تم اس وقت کہاں ہو؟ اوہ، اسی عمارت میں۔ ٹھیک ہے، قتل کر دیا؟ تمہیں یقین ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، سنو وہیں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، اوور۔ کیا قصہ ہے؟ وہ لوگ اس وقت اسی عمارت میں داخل ہوئے تھے جہاں تم کل رات میں جن کا تم تعاقب کر رہی تھی، جس عمارت میں تم گئی تھی۔ امر سنگھ کا خیال ہے کہ وہاں کوئی پہلے سے ہی موجود تھا جسے شاید انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ اوہ چلو جلدی کرنی ہے ہم کو۔ پھر سے وہ اسی عمارت کے پاس آ گئے تھے اور اب پیدل چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جھاڑیوں کے پاس رک کے فریدی نے چیل کی سی آواز نکالی، حالانکہ نیلم کو ہنسی آ گئی تھی کیونکہ یہ تو بالکل ہی اصلی آواز لگ رہی تھی۔ فوراً ہی اس کا مقصد ظاہر ہو گیا تھا کیونکہ امر سنگھ ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کوئی بھی باہر نہیں نکلا ہے۔ کتنے آدمی ہیں؟ 8 ہیں جناب۔ اوکے، ہیری؟ جی ہاں۔ اور لیکن کھڑکیاں تاریک تھیں۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ پچھلی طرف سے آ کے ایک ایسی کھڑکی تلاش کر رہے تھے جس کو آسانی سے کھولا جا سکے۔ تھوڑی دیر میں وہ تینوں اندر تھے اور انہوں نے اپنی ٹارچ کی روشنی میں ایک آدمی کو پڑے دیکھ کو خنجر سے مارا گیا تھا۔ فریدی کچھ دیر لاش کو دیکھتا رہا تھا، پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہاں پہ 2-3 ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکلیں تھیں اور کئی جگہ اوزاروں کے ڈھیر بھی نظر آ رہے تھے۔ میرا دعویٰ ہے جناب، امر سنگھ نے آہستہ سے کہا، ایک پرندہ بھی یہاں سے نکل کے جا تو نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اچانک نیلم اچھل کر پیچھے ہٹی، ورنہ وہ تینوں موٹر سائیکلیں اسی پہ گری ہوتی، لیکن وہ خود بھی نہیں سنبھل سکی تھی۔ لڑکھڑاتی ہوئی اوزاروں کے ڈھیر پہ جا گری ہوئی موٹر سائیکلوں کے بیچ سے ایک نقاب پوش برآمد ہوا تھا جس کے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھا اور بائیں ہاتھ میں ٹارچ کی روشنی فریدی اور امر سنگھ پر پڑ رہی تھی۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ نیلم کو دیکھ کے افسوس ہوا کہ فریدی نے بھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے تھے۔ نیلم اب اوزاروں کے ڈھیر سے کھسک کے دوسری جانب چلی گئی تھی۔ نقاب پوش آہستہ آہستہ ٹارچ والا ہاتھ دیوار کی طرف لے جا رہا تھا۔ نیلم نے نہایت اطمینان سے اپنا براؤنی نکالا اور نقاب پوش کے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ پڑی۔ ساتھ ہی نیلم نے فریدی کی آواز سنی جس نے کہا تھا، ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ نہیں، ٹارچ بجھ گئی تھی اور نیلم نے چیزوں کے بکھرنے اور ٹوٹنے کی آواز سنی تھی۔ امر سنگھ، اسے سنبھالو، اس نے اندھیرے میں آواز سنی تھی۔ اب ٹارچ نیلم کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے روشن کیا تو دیکھا کہ فریدی نے نقاب پوش کو دبوچ رکھا تھا۔ نیلم کا وار شاید کھالی گیا تھا۔ امر سنگھ نے جس کو پکڑا ہوا تھا وہ شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ فریدی نے ادھر ادھر پھر سے جائزہ لیا اور اس چیز کو دیکھنے لگا جس کی طرف نقاب پوش نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ شاید کسی چیز کو ٹٹول رہا تھا۔ آہا، وہ بڑبڑایا، یہ تو گھنٹی کا بٹن معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں تو کہیں بجلی کے تار نہیں ہے، وائرنگ دیواروں کے اندر ہوگی۔ اچھا، تو وہ اسی بٹن کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ میرا خیال ہے یہی بات ہے اور ہو سکتا ہے یہاں اور بھی لوگ ہوں۔ انہوں نے نقاب پوش کے اوپر سے نقاب اتار دی تھی۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ امر سنگھ کی مدد سے فریدی نے بے ہوش آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے تھے۔ تھوڑی دیر میں جو نقاب اس نقاب پوش کے چہرے پر تھی وہ اب فریدی کے چہرے پہ آ گئی تھی۔
نقاب ایسی تھی کہ پورا چہرہ چھپ گیا تھا. چونکہ بے ہوش آدمی بھی کالے سوٹ میں تھا اس لیے لباس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا, کیونکہ فریدی کے جسم پر بھی سیاہ سوٹ تھا. نیلم حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی. فریدی نے ریوالور کا رخ نیلم اور امر سنگھ کی طرف کرتے ہوئے آہستہ سے کہا, تم دونوں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو. ان دونوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے لیکن وہ کچھ غیر مطمئن سے نظر آ رہے تھے. فریدی نے اسی خول میں ہاتھ ڈالا جس کو وہ نقاب پوش چھونے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کو کھٹکے سے دبایا. تب وہاں پہ تقریباً 3 فٹ کی چوڑی خلا پیدا ہو گئی تھی. دیوار میں پیدا ہو جانے والی خلا سے 2 آدمی برآمد ہوئے. یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک نے نیلم اور امر سنگھ کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا. فریدی پر جیسے کھانسیوں کا دورہ پڑ گیا. پھر اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا, یہ پچھلی کھڑکی سے اندر آئے تھے اور یہاں کچھ تلاش کر رہے تھے. تم کون ہو دوستو؟ نیلم اور امر سنگھ سے پوچھا گیا تھا. یہ دونوں خاموش تھے. ان دونوں نے بھی ریوالور نکال لیے تھے. ایک نے ریوالور کی خلا دیوار کی خلا کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا, چلو چلو. فریدی بھرائی ہوئی آواز میں بولا. یہ دونوں خلا کی طرف بڑھ چلے تھے. فریدی ریوالور والوں کو روک کے بولا تھا, ان کی تلاشی تو لے لو, کہیں ان کے پاس بھی ریوالور نہ ہو. ہاں ٹھہرو. امر سنگھ اور نیلم رک گئے, لیکن دوسرے ہی لمحے میں فریدی نے ان دونوں پہ چھلانگ لگائی اور سب سے پہلے ان کے ریوالوروں پہ ہاتھ مارے. وہ دونوں ابھی غافل تھے, اسی لیے ریوالور ان کے ہاتھوں سے نکل کے جا پڑے تھے دور. یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ ان کے منہ سے آوازیں بھی نہ نکلی. اور پھر ان میں سے ایک کا تو وہی حشر ہوا جو نقاب پوش کا ہوا تھا. پھر فریدی نے دیوار والی خلا میں جھانک کے دیکھا اور اس طرح سر کو جنبش دی جیسے وہ مطمئن تھا. امر سنگھ نے ان دونوں کو بھی پہلے نقاب پوش کے پاس پہنچا دیا تھا اور اب وہ اس خلا میں داخل ہوئے. نیچے کافی گہرائی میں زینے تھے, لیکن اوپر سے اس کا اندازہ مشکل تھا. جیسے ہی پہلے زینے سے آخری آدمی کے قدم ہٹے, دیوار برابر ہو گئی. فریدی چوتھے زینے پہ تھا. اس نے مڑ کے دیکھا, پھر نیچے اتر رہا تھا. یہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی جو نیچے سے دکھائی سی دیتی تھی. انکل ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی دوسرا ہرمین پیدا ہو گیا ہے؟ ہرمین کے لیے وہی نیلم کی جس میں نیلم کا پہلی بار ان کو نیلم ملتی ہے, طوفان کا اغوا, وہ آپ کے چینل پہ یہ شاندار ناول موجود ہے. آپ نیچے سکرول کر کے پورا ناول ضرور سنیے. میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں یہاں لے جانا مناسب ہے کہ نہیں, فریدی نے کہا تھا. میں تو ہر حال میں چلوں گی انکل, خواہ وہاں آگ کی ہی بارش کیوں نہ ہو رہی ہو. تم بہت ضدی ہو نیلم. خیر چلو. خیال رہے اس وقت تک فائر کرنے سے بچنا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ اب تمہاری زندگی خطرے میں ہے. میں یہی کروں گی انکل, نیلم بولی تھی اور وہ چلتے رہے تھے. سرنگ سنسان تھی. کچھ دیر بعد انہیں ایک دروازہ سا نظر آیا اور اسی دروازے پہ سرنگ کا خاتمہ بھی تھا. فریدی نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا, مگر دوسری طرف سے وہ بند تھا. دوسری طرف سے کسی متحرک مشین کی آوازیں آ رہی تھیں. اب فریدی نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دروازہ نہیں بلکہ پتھر کی سل تھی, اور شاید ایسا خاص طور سے ہی کیا گیا تھا. اس نے اسے ہلانے کی کوشش کی لیکن ناکام تھا. یہ دروازہ تو وہی ہے اور اسے کھولنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہوگا. یہ یقیناً دروازہ ہے, نیلم نے کہا تھا, اور اسے کھولنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہوگا. فریدی کچھ نہیں بولنا تھا. اچانک وہ خود ہی کھل گیا اور دوسری طرف آنے والے آدمی کے حلق سے تحیر آمیز آواز نکلی, خاموشی سے اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ. فریدی نے کہا تھا. اس کے چہرے پہ نقاب تھی. اس آدمی نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے, اس کے چہرے پر بھی نقاب تھی اور وہ نیلم امر سنگھ کو گھور رہا تھا. اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ. فریدی دہاڑا, لیکن نقاب پوش نے فریدی پہ چھلانگ لگا دی. فریدی ایک طرف ہٹا اور نقاب پوش امر سنگھ سے جا ٹکرایا. خود امر اس کے لیے تیار نہ تھا, اس لیے دونوں ہی زمین پہ ڈھیر ہو گئے. لیکن دوسرے ہی لمحے میں امر نے اسے اپنی ٹانگوں پہ رکھ کے اچھال دیا. وہ اس پر سے گزرتا ہوا دوسری طرف جا گرا, مگر وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر اس پر نہ جا پڑا ہوتا تو اس نے ریوالور نکال کے فائر ہی کر دینا تھا. امر نے پہلے ہی سے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا تھا اور پھر اس کا گلا گھٹنے لگا. امر سنگھ ایک دلیر اور کافی چالاک سا نوجوان تھا. معمولی حالات میں وہ ٹھنڈے مزاج کا ہی ثابت ہوتا تھا. اس وقت بھی نہ تو اسے غصہ آیا تھا اور نہ ہی وہ نیت رکھتا تھا کہ اسے گلا گھونٹ دے. اس وقت تک جب اس نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی تھی, جب تک کہ نقاب پوش کے حواس جواب نہیں دے گئے. لیکن جب وہ اسے چھوڑ کے مڑا تو اس نے دیکھا کہ دروازے میں کئی آدمی کھڑے فریدی کو گھور رہے تھے. ان کے ہاتھ اوپر اٹھے تھے اور فریدی ان سے کہہ رہا تھا, پیچھے ہٹو, الٹے چلتے رہو. کسی نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو پھر گولی مار دوں گا, چلو. وہ الٹے چلنے لگے تھے. فریدی, نیلم اور امر سنگھ آگے بڑھتے رہے. مشینیں چلنے کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی. آخر میں وہ ایک کشادہ کمرے میں پہنچ گئے. یہاں 2 آدمی کرسیوں سے جھگڑے تھے اور 2 آدمی مشین پہ کام بھی کر رہے تھے. گڈ,
تو یہ کاروبار ہوتا ہے یہاں. شاباش, بہت اچھے امر, انہیں سنبھالو. ٹھہرو. ہاتھ اٹھائے ہوئے نقاب پوشوں میں سے ایک نے کہا, تم کون ہو؟ تم مجھے نہیں پہچانو تو بہتر ہے. اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے ہیری کو پہچان لیا ہے, اسے پہچان لیا جس پر انسپکٹر شاہد اور اس مسخرے کے قتل کا الزام لگایا جا سکتا ہے جو نگار کے اسٹیج پہ رائفل کا نغمہ پیش کیا کرتا تھا. او پلیز, نقاب پوش گھرایا تھا. ہاں ہیری, آج رات تم نے کئی نوٹ چھاپے ہیں. امر, جلدی میری جیب سے ہتھکڑیاں نکالو. کون لگائے گا ہتھکڑیاں؟ تم دونوں اور یہ عورت؟ نقاب پوش نے حقارت سے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ نیچے گرا دیے. ٹھیک اسی وقت لوہے کا ایک وزنی سا اوزار فریدی کے ہاتھ پر آ کر لگا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ پڑا. بس پھر کیا تھا, وہ سب تینوں اس پر آ ٹوٹے. نیلم پیچھے ہٹو. نیلم نے فریدی کی آواز سنی تھی. نیلم دیوار سے جا لگی. وہ سوچ رہی تھی کیوں نہ پستول نکال کے فائر کر دے, مگر اس ہنگامے میں اس نے فائر کرنا مناسب نہ سمجھا. ممکن تھا کہ فریدی یا امر سنگھ زخمی ہو جاتے, لیکن اس نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کے پستول کو مضبوطی سے گرفت میں لے لیا. ہو سکتا تھا کہ اسے اپنی حفاظت کرنی پڑتی. اچانک اس کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی کیونکہ اسے اپنی پچھ سے دیوار سرکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی. اس دلچسپ داستان کو یہیں ختم کرتے ہوئے ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں کہ یقیناً آپ اس چینل کو سبسکرائب اب تک کر چکے ہیں. ہر آلٹرنیٹ ڈیز پر چیک ضرور کر لیا کیجیے. شکریہ.